بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پیدائش کے اعتبار سے بچہ مسٹر نیچر ہوتا ہے. کنڈیشننگ کے بعد بچہ اپنی حقیقی فطرت سے دور ہوتا ہے. یہاں ماں باپ کا ایک اہم رول ہوتا ہے کہ وہ بچے کی تعمیر کا خیال رکھیں. خاص طور پر ماں کا بہت اہم رول ہوتا ہے بچے کی تعمیر میں. لیکن ماں بچی کی زندگی میں جذبات کے تحت زیادہ پرورش کرتی ہے بنسبت اس کے کہ ماں عقل پر اپنے بچے کی تربیت کرے، کیونکہ ماں کا اپنی اولاد سے گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے. جب ماں جذبات کے تحت اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے تو یہاں وہ کوشش کرتی ہے کہ بچے کی ہر خواہشات کو پورا کیا جائے. لیکن جب ماں عقل پر اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے تو یہاں پر ماں بچی کی ہر خواہش کو سمجھتی ہے کہ یہ بچے کے لیے ضروری ہے یا نہیں، کہیں اس سے میرا بچہ بگاڑ کا شکار تو نہیں ہو رہا. اگر وہ خواہش اس کے لیے ضروری ہے تو وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر خواہش ضروری نہیں ہے تو وہ بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، بچے کی تربیت کرتی ہے، بچے کی اصلاح کرتی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے جذبات کے تحت بچے کی پرورش میں اور عقل پر بچے کی پرورش میں. ماں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچے کی پرورش عقل پر کرے. یہاں وہ بچے کی تربیت کرے گی. جب جذبات کے تحت پرورش کرے گی تو یہاں اس کی ہر خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی. ماں جب بچے کی ہر خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بچہ اس مزاج کے ساتھ جوان ہوتا ہے کہ میری ہر خواہش کو پورا ہونا چاہیے. یہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچہ لڑپن میں بھی چلا جاتا ہے پھر بھی وہ اپنی ہر خواہشات کو پورا کرنے کی ضد کرتا ہے، کیونکہ بچپن میں اس کی ہر خواہشات کو ماں اپنے جذبات کے تحت پورا کرتی ہے، جس کی وجہ سے لڑپن میں بچہ ضد کرتا ہے. اچھا، جوانی پر اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ اس مزاج کے ساتھ جوان ہوتا ہے کہ میری ہر خواہشات کو پورا ہونا چاہیے. یہاں جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اپنی پریکٹیکل زندگی کے اندر تو یہاں اس کی ہر خواہشات پوری نہیں ہوتی. پھر وہ گھر والوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور باہر والوں کو برا سمجھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے، منفی سوچ پیدا ہوتی ہے. یہ منفی سوچ اس کی پوری زندگی کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہے. تو ماں کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کی پرورش میں اپنی عقل پر بچے کی پرورش کرے. ماں عقل پر اپنی بچے کی پرورش کرے، جذبات کے تحت ہر خواہشات کو پورا نہ کرے. اگر بچہ خواہش بھی کرتا ہے، بچہ ہے، وہ آپ سے ضرور خواہش کرے گا. آپ اس خواہش کو سمجھیں، اس کو پرکھیں، اس کے بعد اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ بچے کے لیے بہتر ہے. اگر آپ نے ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، جو بچے نے مانگا آپ نے پورا کرنے کی کوشش کی، جوانی کے اندر آپ کا بچہ خواہش پرستی میں مبتلا ہوگا، اور یہ خواہش پرستی نفسیاتی کمزوری کا سبب بنتی ہے، نفسیاتی خلفشار کا سبب بنتی ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو خواہش پرستی سے بچائیں. اپنے بچوں کی پرورش عقل پر کریں، سمجھ کر کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. آپ قریب لائیں، اپنے قریب لا کر ان کو سمجھائیں. نہیں سمجھ رہے، مثال دے کر سمجھائیں. مثال سے بھی نہیں سمجھ رہے، کوئی اسٹوری سنا کر سمجھائیں. نہیں سمجھ رہے، خود پریکٹیکل کر کے سمجھائیں. پھر بھی نہیں سمجھ رہا آپ کا بچہ تو کوشش کریں اپنے بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور ہر لمحے اس کی تربیت کا خاص خیال رکھیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچہ آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا.